مولانا صدیق صاحب باڑمیڑی دامت برکاتہم العالیہ۔ اس طرف لگا لو، ٹھیک ہے، صوفہ بھی لگاؤں گی؟ ہاں یہاں لگا دو، ایک کر صاحب اب ادھر آ جائیں، اللہ بیٹھے انشاءاللہ۔ تھوڑا اونچا ایک کافی ہے، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمالی بی ادبیست. خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے. مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے. کشت بیٹے غم باسوئے ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جان جانے دل بھرے. نعت پڑھتا ہوں تیری آقا من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من. خندہ رو جبیں روشن غنچہ دہن شیریں سخن، نکہت زلف معنبر پر فدا مشک ختن. یاسمن رشک سمن جانے چمن یا جانے من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے. تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آب جو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آب رو. مرحبا صلی علی جانے جہان رنگ و بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو. کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خوب،
پاک دیدے پاک بینے خوشتر ازہر خوشترے اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے میں کہوں کون و مکان کی جان یا پھر دل تجھے میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے جاں گدا سے دل نوازے گوہرے یا اخترے کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے جب مدینہ گئے کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے بادئے عشق و محبت پی کے مستانہ گئے صبر آیا جب نے ہم کو پھر تو روزانہ گئے نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے سادے آزادے مستانہ جانانہ مست چشمے دیر خشمے طرفہ زیبہ منظرے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قابل جناب صدر قابل صد احترام علماء کرام محترم دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین کی نسبت سے قرآن کی نسبت سے ان قرآن پڑھنے والے بچوں کا پروگرام سننے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تشریف آوری اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے دوستو بہت بہترین بچوں نے دل نشین اور بہترین دل یقین وہ پروگرام پیش کیا کہ دل اش کر اٹھے میں 10 دنوں سے راجستھان کے سفر میں ہوں آپ کے مشرقی راجستھان یہاں گنگا پور سٹی سے لے کر شیکھاوٹی اور جودھ پور سے آگے بارمیر مختلف مدارس کے پروگرام میں شامل ہوا اور اس طرح کے شہروں کے پروگرام میں بھی شامل ہوا لیکن آج کا آپ کا پروگرام میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا پروگرام ایک مثالی پروگرام تھا یہ اساتذہ کی محنت ہے آپ بچوں کو انعام دے رہے تھے اگر میری رائے مان لیں تو تنہائی میں اساتذہ کو بھی انعام دے دینا اب بچوں کو انعام دے رہے تھے اچھی بات ہے لیکن بچوں کے پیچھے اساتذہ کی محنت ہے اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو اور ان کے والدین کو دن دگنی رات چگنی ہمیں جہد کی ترقیات سے ہم کنار فرمائے دوستو میں مختصر بات کروں گا آپ اتنی رات گئے جو ہے حوصلے کے ساتھ تحمل کے ساتھ تشریف فرما ہیں میں چاہوں گا کہ خوبصورت بات کروں تاکہ آپ بوجھل نہ ہوں میں بات کروں گا اسی آمینہ کے لال کی محبوب رب ذوالجلال کی صاحب جمال کی صاحب کمال کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حسینوں میں احسن ہے جمیلوں میں اجمل ہے کاملوں میں اکمل ہے شریفوں میں اشرف ہے سارے نبیوں سے افضل ہے جو حسین ہے نازنین ہے محجبین ہے بہترین ہے بالیقین ہے شفیع المذنبین ہے رحمت للعالمین ہے راحت العاشقین ہے مراد المشتاقین ہے رحمت للعالمین ہے سید الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی کل ہے فخر رسول ہے مولائے کل ہے خیر البشر ہے سید البشر ہے قمر لیلۃ البدر ہے برتر ہے بالا قدر ہے سارے رسولوں کا سرور ہے سارے انبیاء کا افسر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو رہبر و رہنما ہے بدر الدجا ہے شمس الضحیٰ ہے خیر الورا ہے احمد مجتبیٰ ہے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ ان اللہ اصطفیٰ آدم اصطفیٰ نوح اصطفیٰ شیش اصطفیٰ یعقوب یوسف اصطفیٰ عیسیٰ موسیٰ اصطفیٰ یعنی کائنات میں سے جب اللہ نے نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ پھر ان چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو آج جمعہ تھا نا جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ اور شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ اور قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ ایسے ہی میرے آقا سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے
وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہی، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہی، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت وہ امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے وہ حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو اللہ نے یہ ہمیں آئیڈیل دیا ہے، جب دنیا میں تشریف لائے تو غلاموں نے کہا ہمارا آقا آ گیا، ہمارا آقا و مولا آ گیا، بے سہاراؤں نے کہا ہمارا ماوا و ملجا آ گیا، ضعیفوں نے کہا ہمارا بھروسہ آ گیا اور بھروسہ آ گیا، بیواؤں نے کہا، یتیموں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، بیواؤں نے کہا ہمارا بسیرا آ گیا، حلیمہ نے کہا، عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا، آمینہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا۔ مسکرائی اور پھر رونے لگی، کہا کسی نے روتی کیوں ہے؟ روتی اس لیے ہوں کہ کاش کہ آج عبداللہ زندہ ہوتے، اللہ نے ایسا خوبصورت بیٹا دیا ہے، کاش کہ آج عبداللہ زندہ ہوتے، دیکھتے اور جو ہے بچہ بڑا ہوتا، اس کو سیر و تفریح کے لیے لے جاتے، انگلی پکڑ کے اس کی چلتے اور اس کے لیے کھلونے لاتے، تو تقدیر نے جواب دیا آمینہ غم نہ کر، اس کو قابل تو ہونے دے، ہم یہ اشارہ کرے گا میں چاند ستاروں کو کھلونا بنا دوں گا، اگر اس کی سیر و سیاحت کے جی میں آئے گا تو میں معراج کا سفر کرا دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو آئیڈیل دیا ہے۔ آمینہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، ام ایمن نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، حلیمہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، تو عبد المطلب نے کہا ارے عورتوں تمہارا جانا ہی کہاں ہوتا ہے، اس عرب کے وڈیرے سے پوچھو، عرب کے پٹیل سے پوچھو، عرب کے لیڈر سے پوچھو، مختلف شہروں میں پہنچا ہوں میں، عرب کے قبائل میں گیا ہوں، میں عرب کے دیہاتوں میں گیا ہوں، سینکڑوں ہزاروں بچوں کو انسانوں کی شکلوں کو دیکھا ہے، لیکن آج تک میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ تو جبریل اترتا ہے کہتا ہے عبد المطلب تو سردار ہے مکے کا، میں سردار ہوں سارے فرشتوں کا، تو نے دیکھا ہی کیا ہے، تو نے زیادہ سے زیادہ عرب دیکھا ہے، جبریل سے پوچھ آقا کہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام اللہ تو چیزیں دی کری، کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے میں زمین آسمان سب گھما، مشرق مغرب شمال جنوب حق اقلیم 14 طبق سارے آسمان زمین سب گھما ہوں، لیکن آج تک میری آنکھوں نے محمد جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو حسان نے کہا وہ جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنما ہی نہیں تو تیری آنکھ دیکھے کہاں سے۔ بات صرف تیری نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا سب اپنی اپنی بات کیوں کر رہے ہو، ایک ایسا جملہ لاؤ کہ بات ہی ختم ہو جائے۔ آمینہ کہہ رہی میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، ام ایمن کہہ رہی میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ کہہ رہی میں نے نہیں دیکھا، عبد المطلب کہہ رہا میں نے نہیں دیکھا، جبریل کہہ رہا میں نے نہیں دیکھا، حسان کہہ رہا میں نے نہیں دیکھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا یوں کہو نا کہ کسی کی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔
تو اللہ نے فرمایا کسی کی آنکھ دیکھے کہاں سے، میں نے ایسا حسین بنایا ہی نہیں، حسینوں جمیلوں کا منہ موڑ دیا، اللہ نے محمد بنا کے قلم توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں، مجھے آپ نے 2 بجے بٹھایا ہے، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی، سارا حسن اللہ نے جمع کر دیا جو آدم کو دیا، آدم سے عیسیٰ تک جو نبیوں کو ملا وہ اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے دن سے عطا کر دیا جس دن دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دنیا میں تشریف لائے تو آمینہ کہتی ہے میرے کمرے میں بادل آئے جس میں ستارے لگے ہوئے تھے، ہاں ہاں جے پور کے روشن زمینوں، ستاروں نے میرے نبی کے در پہ حاضری دی ہے۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے در پہ حاضری دیتا ہے، نبی کو در در نہیں بلاتا بلکہ خود نبی کے در پہ جا کے حاضری دیتا ہے۔ دیکھو ستاروں نے یہاں حاضری دی، چاند نے حاضری دی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں میرے بھتیجے جب آپ چھوٹے بچے تھے تبھی مجھے پتا چل گیا تھا آپ بہت بڑی ہستی بنیں گے۔ چچا آپ کو کیسے پتا چلا میں بڑی ہستی بنوں گا؟ فرمایا ایک دن میری نگاہ گئی چاند پہ تو کبھی ادھر بھاگ رہا تھا، کبھی ادھر بھاگ رہا تھا، کبھی ادھر لپک رہا تھا۔ میں حیران پریشان سرگردان، چاند کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ناچ رہا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ یکایک میری نگاہ پڑی آمینہ کے آنگن میں سوئے ہوئے بچے پر، اور وہ آپ تھے۔ جب آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ کو یوں کرتے چاند لپک کے ادھر آ جاتا، آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ کو یوں کرتے چاند لپک کے ادھر آ جاتا۔ نبی نے فرمایا ہاں چچا، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا، رونے نہیں دیتا تھا۔ حلیمہ کہتی ہے دودھ پلانے کے زمانے میں میں جھولے میں سلا کے سارا دن کام کاج میں لگی رہتی، وہ جھولا اپنے آپ سارا دن جھولتا رہتا تھا، وہ یوں ہی اپنے آپ جھولتا رہتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے وہ جھولا اپنے آپ نہیں جھولتا تھا بلکہ خدا کے فرشتے آ کر جھولا جھولتے تھے۔ تو جس کے در پہ ستاروں نے حاضری دی، چاند نے حاضری دی، ابو بکر نے حاضری دی، عمر نے حاضری دی، صہیب رومی نے حاضری دی، بلال نے حبش سے آ کر حاضری دی، سلمان نے ایران سے آ کر حاضری دی، چھوڑو ساری باتیں، جبریل جو ہے سدرہ سے اتر کے حاضری دیتا ہے۔ ارے یہ بھی چھوٹی بات ہے، قرآن لوح محفوظ سے اتر کر محمد عربی کے در پہ حاضری دیتا ہے۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے در پہ حاضری دیتا ہے، نبی کو در در نہیں بلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا یہ خوبصورت آئیڈیل دیا ہے، ایسا حسین و جمیل آئیڈیل دیا ہے جس کے بارے میں امی عائشہ فرمایا کرتی تھی ایک سورج وہ ہے جو آسمان کے دامن میں ہے، لنا شمس ولیافاق شمس، ایک سورج یہ ہے جو فجر کے بعد نکلتا ہے اور مغرب کے بعد ڈوب جاتا ہے، لیکن ایک میرے گھر سورج ہے جو مغرب کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے، عشاء کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے، اور میں کہتا ہوں آج بھی وہ روزے میں چمک رہا ہے، کل قیامت کے دن بھی چمک رہا ہوگا۔ ایسا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل دیا، خاص رسول، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے یہ خاص رسول ہے، من انفسکم، یہ تم میں سے ہے، من انفسکم، یہ تم میں سے ہے، لیکن ایک دوسری قرات ہے من انفسکم، یہ تم جیسا نہیں ہے۔ من انفسکم کا مطلب جیسے تمہاری اولاد ہے ان کے بھی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ ہے، جیسے تمہیں نیند آتی ہے انہیں بھی نیند آتی ہے، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، من انفسکم، تم میں سے ہیں، لیکن من انفسکم، تم جیسے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ تم میں سے ہیں اور تم جیسے نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بات کو واضح کریں، پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر کی بنیادوں میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو دکان میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو سڑک کے کنارے کلومیٹر بتا رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھا ہوا ہے، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے۔ نبی نے فرمایا
پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن یہ جنتی پتھر ہے. نبی نے فرمایا حجر اسود کے آنکھیں بھی ہیں, وہ دیکھتا ہے کون کون حاجی آیا ہوا ہے, کون کون طواف کر رہا ہے, وہ سنتا بھی ہے جب تلبیہ پڑھا جاتا ہے, حجر اسود بھی سنتا ہے. نبی نے فرمایا اس کے اندر ایسی تاثیر ہے, کوئی حاجی حج کرنے والا, کوئی عمرہ کرنے والا جب جا کے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے, بوسہ نہیں, دور سے کھڑے ہو کے یوں اشارہ کرتا ہے, تو حجر اسود اس بندے کے سارے گناہ کھینچ کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے.